بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی کی قسط نمبر 47 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے خوازم شاہ پر حملہ۔ یہ خوازم شاہ ایک لقب تھا خوازم کا، اس کا جو حکمران ہوتا تھا اس کا یہ لقب تھا، اور اس کے حکمران ہرتاش اور القتگین دونوں سالار اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ گھات اور کمین گاہ میں وہاں جب تیاریاں ہو رہی تھی چلے گئے تھے۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی جب خوازم میں داخل ہوا اور کمین گاہ ایک جگہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ صبح کی نماز ادا کرنی شروع کی تو اہل خوازم کے سپہ سالار خمر تاش نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ وہ اپنے کمین گاہ سے نکلا اور نماز کی حالت میں سلطان محمود غزنوی اور اس کے لشکر پر حملہ آور ہوا، اور سلطان کے بہت سے لشکروں کو اس نے تہ کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی نماز سے فارغ ہوتے ہی بڑے غضب کی حالت میں حرکت میں آیا۔ اس نے اپنے لشکر کو تیرائی کا حکم دیا، اس لیے کہ خمر تاش پر اسے بے حد غصہ اور غضب تھا کہ اس نے سلطان پر نماز کی حالت میں حملہ کیا۔ چنانچہ سلطان اسے اس کی گستاخی اور دھوکہ فریب کی سزا دینے پر تل گیا تھا۔ خمر تاش چونکہ نماز کی حالت میں سلطان کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا، اور سلطان کے بہت سے لشکروں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا تھا، چنانچہ نماز سے فارغ ہو کر سلطان نے آندھی اور طوفان کی طرح اپنے لشکر کے ساتھ اس کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ آخرکار اپنے لشکر کے ساتھ سلطان محمود نے خمر تاش کو جا لیا۔ اس نے جب دیکھا کہ سلطان تو سائے کی طرح اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے پاؤں کے نشانات پر قدم رکھتا ہوا چلا آ رہا ہے، تب وہ ہر شے کو زہر آلود کرنے والے اسدہ کی طرح پلٹا، اور سلطان محمود غزنوی کے لشکر پر وہ موت و قضا کی کھلی آغوش، انسانیت کی توہین اور اریانی کا گمان کرنے والے گروہ کے بغلوں، بے امان فتنہ انگیزیوں، تعصب کے میزان کھڑے کرتے مرگ کی سیل حوادث کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا۔ ادھر سلطان محمود غزنوی کو بھی خمخاش کے خلاف بڑا غصہ اور غضب تھا، چنانچہ وہ بھی تصدیر کے فیصلے اٹھائے نے کسی سائقہ برادر موجوں کی ریلوں سے ساحلی افاق اور جہاں گرد خونی سیاہ کی طرح آگے بڑھا۔ پھر اس نے بھی سینہ میں خلش، جبیں پر شکشیں اور لہو کی رگ رگ میں زنگ آلود قرب سجائے والے سلگتے داروں، رگوں میں لہر گردش، جسم و جذبان کے حوصلوں تک کو بیکار کر دینے والے تپتے سایوں کی صورتحال پر حملہ آور ہوا۔ اس طرح خوازم کی سرزمین میں دونوں لشکر صحرائی بغلوں کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ میدان جنگ اور رزم گاہ میں خناس کے وسوسے دلوں کو پامال کرتی المناک گٹھن ذلت و پستی کے کفن میں لپیٹتی ہوئی ہولناک تپتی آرزوں میں رقص کرنے لگی تھی۔ ہر کوئی اب دوسرے پر کرب والم کی یلغار ظلم و ستم کی یورش کے طرح حمل آور ہونے لگا تھا۔ یوں میدان جنگ میں دہتی قزاق چاروں طرف سرگرداں دکھائی دینے لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے جنگ میں ہی سلطان محمود غزنوی نے قمرکاش کے سارے کس بل نکال کر رکھ دیے تھے۔ اس کے لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور بقول مورخین خمر تاش کو زندہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کی شکست خوردہ لشکر بھاگ کر اپنے دوسرے بڑے سالار البختگین سے جا کر ملے تھے۔ البختگین پہلے ایک خاصا بڑا لشکر تھا۔ جب خمر تاش کی شکست خوردہ لشکری بھی اس کے پاس پہنچ گئے، تب اس کی طاقت اور قوت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ کچھ تازہ دم دستے اسے خوازم کے مختلف شہروں سے مل گئے تھے۔ اس طرح اس نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ خم ٹھونک کر سلطان محمود غزنوی کے سامنے آئے گا اور اس کے مقابلہ کر کے اسے خوازم سے نکال باہر کرے گا۔ دوسری طرف سلطان نے البختگین کے سامنے آنے میں دیر نہیں کی۔ آندھی اور طوفان کی طرح جس طرح اس نے خرقات کو تعاقب کر کے اسے جا پکڑا تھا اور اس کے لشکر کی اکثریت کا خاتمہ کر کے اسے گرفتار کر لیا تھا، ویسے ہی آندھی اور طوفان کی طرح اب وہ مڑا اور البختگین کے لشکر کے سامنے آ پہنچا تھا۔ البختگین سلطان کی اس بھاگ دوڑ اور تھکاوٹ سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے کامیابی اور کامرانی کے
در کھولنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب سلطان اپنے لشکر کے ساتھ اس کے سامنے آیا اور اپنے لشکر کی سمت درست کی، تب البختگین نے اپنے لشکر کو ہر قدم پر ٹھوک کر ہر دراہے پر سلیب کھڑے کرتے رحم اور عدل سے بے پیرا وسوسات اور بدگمانیوں کی طرح آگے بڑھایا۔ پھر وہ سلطان محمود غزنوی کے لشکر پر چہروں کو زرد، جسموں کو لاغر، دلوں کو افسردہ کر دینے والے بدی کی طوفان و شرافت نفس، انسانی دوستی کو پامال کرتے، قضا کو دہتے ساغر اور لبوں کا تریاق تاخوش کر دینے والے گرم بیابانوں کے ریگ کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے بھی اپنے پورے لشکر کے ساتھ عجیب سے انداز میں اپنے کام کی ابتدا کی تھی۔ پہلے اس نے سنگلاخوں کو آئینوں، ظلمتوں کو روشنی اور زروں کو سہرائی، وسطوں لالا گل کو برق، تپاں خار زاروں کو تاجکستانوں، برفانی تودوں کی شولوں اور راہوں کی غبار کو کہکشاں میں تبدیل کرتی تکبیریں کسی مشیت کے رازدانوں کی طرف بلند کی تھی۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی البختگین کے لشکر پر بے سوز سینوں کو دہکا دینے والی آگ کے لپیٹوں، جسموں کو ریزہ ریزہ، روح کو لخت ذکر کرتی سحر افرین قوت و بے شرف اور بے توقیر، بے وقت اور بے نصیب کر دینے والے غیر فانی جذبوں، بجھی ہوئی راکھ سے شعلوں کی طرح جوالا مکھی کی صورت اختیار کر دینے والے سلگتے جذبوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ البختین نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی تھی کہ سلطان محمود غزنوی کے سامنے جم کر مقابلہ کرے اور اپنی کامیابی اور فتح مندی کی در کھولے، لیکن سلطان محمود غزنوی کی جنگ کرنے کا انداز اس کے انداز سے کہیں اعلیٰ اور نیا اور انوکھا تھا۔ اپنے پہلے ہی چند حملوں کے دوران سلطان محمود نے البختگین اور اس کے لشکریوں کے حوصلوں کو پامال کرنا شروع کر دیا تھا۔ البختگین نے یہ بھی دیکھا کہ سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ جس سمت بھی رخ کرتا تھا، اپنے پیچھے البختگین کے لشکروں کی لاشیں بساط کی صورت میں بچھاتا چلا جاتا تھا۔ یہ صورتحال یقیناً البختگین کے لیے حوصلہ شکن تھی۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے لشکروں کی حالت بڑی تیزی کے ساتھ اعصابی ضعف، گرسنی، فاقہ کشی، مایوسی کی سیم و تھور، لامحدود قرب اور دکھ، تنہائیوں اور ڈوبتی کشتی کے بے بس، ناخدا اور بدحال اور رنجیدہ لوموں کی سی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب البختگین کے لیے مصیبت یہ تھی کہ وہ بھاگ کر کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس سے پہلے ہمار تاش سلطان کے سامنے بھاگا تھا اور سلطان نے اس کا پیچھا کر کے اس کے لشکر کا خاتمہ کر کے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ چنانچہ اس جنگ میں اس کا اور اس کے لشکر کا تقریباً صفایا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح خوارزم کے اندر جو بغاوت اور سرکشی اٹھی تھی، اسے سلطان محمود غزنوی نے مکمل طور پر ختم کیا اور پامال کر دیا تھا۔ چنانچہ چند روز تک سلطان محمود غزنوی نے خوارزم میں ہی قیام کیا اور پھر اپنے سالاروں اور اپنے عمرہ سے مشورہ کرنے کے بعد اپنے بڑے سالاروں میں سے التون تاش کو اس سے خوارزم کا حکمران مقرر کر دیا۔ اس کے بعد سلطان اپنے لشکر کو سمیٹتا وہ واپس خوارزم سے غزنی کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس سے آگے دوسری قسط میں 48 نمبر میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اللہ حافظ۔